صفات پارہ نمبر 23 آیہ کریمہ نمبر 1 2 3 4 اور 5 نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ پاک مکی ہے، 182 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں اس سورہ پاک کے۔ اس کا نام صفات ہے اور یہ اس کی پہلی ہی آیہ کریمہ میں اس کا نام موجود ہے۔ اس کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا نزول کا دور اور نزول کا زمانہ وہ ہے کہ جب اسلامی دعوت نے اہل مکہ کو چکنا کر دیا تھا اور انہوں نے تعصب سے، غرور سے، تکبر سے اس دعوت کو یکسر مسترد کر دیا تھا اور کہا یہ تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم العیاذ باللہ ایک شاعر، ایک مجنون کے کہنے پر اپنے خداؤں کے عقیدہ خدائی کا انکار کر دیں۔ چونکہ کفار عرب شرک کی لعنت میں بری طرح مبتلا تھے اور جب انہیں دعوت لا الہ الا اللہ دی گئی تو انہوں نے اس دعوت کو یکسر مسترد کر دیا اور کہا یہ کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم کسی ایک فرد کے کہنے پر اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں۔ اب عقیدہ توحید کو دلوں میں زندہ کرنے کے لیے، دلوں میں ڈالنے کے لیے، دلوں میں روشن کرنے کے لیے اللہ جل سبحانہ و تعالی نے شروع میں 3 قسمیں اٹھائیں اور 3 قسمیں کھا کر فرمایا کہ تمہارا معبود ایک ہے اور آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کا پروردگار وہی ہے۔ پھر یہ عقیدہ قیامت کے بھی منکر تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ایسا ہونا ناممکن ہے کہ ایک آن میں ساری دنیا مریا میٹ ہو جائے اور پھر ہزاروں سال سے قبروں میں پڑوں کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے۔ 2 ٹوک الفاظ میں اس سورہ پاک کے اندر انہیں جواب یہ دیا گیا کہ ضرور ضرور قیامت قائم ہوگی اور تمہیں ذلیل و رسوا کر کے میدان محشر میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھر مشکل ترین حالات کا سامنا صحابہ کو بھی تھا مکہ کے اندر، لمحہ بلمحہ ان کے سامنے مصائب و آلام تھے اور مشکلات کے پہاڑ کھڑے کیے جا رہے تھے۔ سوشل بائیکاٹ ہے، خاندان چھوڑ رہا ہے، باپ نے کلمہ پڑھ لیا تو بیٹا بیوی بیٹیاں مخالف ہیں۔ ان طرح کے حالات
کا صحابہ کو سامنا تھا۔ اللہ نے اس سورہ پاک میں بہت سارے انبیاء کے حالات کا ذکر کیا اور یہ بتایا، بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تفصیل ذکر کیا اور یہ بتایا کہ انہیں بھی مشکلات کا سامنا ہوا، بڑے بڑے مشکل حالات سے انبیاء بھی گزرے، لیکن انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑا نہیں اور اپنے رب پر توکل کیے رکھے۔ یاد رکھنا، جو رسولوں کے نقش قدم پر چلے گا کامیابی صرف اسی کا مقدر ہے، باقی کسی کو کامیابی نہیں ملی۔ تو یہ اس صورت کے بنیادی مضامین ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ والصافات صفا، ان کی قسم جو صفیں باندھے ہوئے ہیں، فالزاجرات زجرا، پھر ان کی قسم جو ڈانٹ کر چلانے والے ہیں، فالتالیات ذکرا، پھر ان کی قسم جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود ایک ہے، رب السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے اس کا رب ہے، ورب المشارق، اور جو مشرقوں کا رب ہے۔ ملائکہ نوری مخلوق ہے، حسب مراتب اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ان کو بہت سے فرائض پر انجام دہی کے لیے متعین کیا ہوا ہے۔ اب ان فرائض کے اعتبار سے پھر ملائکہ کی گروہ بندی ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جو عبودیت اور نیاز کے مقام پر صفیں باندھے کھڑا ہے۔ ایک وہ گروہ فرشتوں کا، فرشتوں کی دوسرا گروہ وہ ہے کہ جن کے سپرد تکوینی امور ہیں، مثلا ہوا چلانا، بادل کو ہانک کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے کر جانا، بارش برسانا، کواکب ستاروں پر کنٹرول اور ان کا نظام چلانا، یہ ذمہ لگایا ہوا ہے اللہ جل سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کی ایک جماعت کی۔ اور ایک جماعت وہ ہے جو ہر لمحے ہر لحظے قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے۔ اب پہلی آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ان کی جو عبودیت اور نیاز کے مقام میں صفیں باندھے کھڑے، صفیں باندھے کھڑے ہیں اور ہر لمحہ ہر وقت اپنے رب کی تسبیح و تہلیل میں مصروف ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا اپنی نماز میں صفیں صحیح رکھا کرو، اللہ تعالیٰ نے میری امت کو 3 خوبیاں وہ دی ہیں جو کسی کو نہیں دی ہیں۔ ایک، ہماری صفیں فرشتوں کے مطابق ہیں، فرمایا یہ خوبی میری امت کو ملی۔ دوسرا، اللہ نے ساری روئے زمین میرے لیے مسجد بنا دی ہے، اور اللہ نے پوری زمین کی پاک مٹی کو میرے لیے آلائے تیمم بنا دیا ہے۔ فرمایا یہ 3 کمالات اللہ نے میری امت کو دیے ہیں، کسی اور کو نہیں دیے۔ اب صحابہ نے عرض کی حضور 2 چیزیں تو سمجھ آ رہی ہیں، لیکن ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں سے مشابہ کیسے؟ فرمایا 2 طرح سے۔ ایک تو فرشتے اپنی صفیں بالکل سیدھی رکھتے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں جب اقامت شروع ہوتی تو سرکار سامنے سے تشریف لاتے نماز کی امامت فرمانے کے لیے، تو حضور جب پہلی صف سے گزرتے نا، اگر کسی کا سینہ آگے بڑھا ہوا ہوتا تو سرکار اشارے سے فرماتے اپنا سینہ پیچھے کر کے فرشتوں کی صف کی طرح بن جا، یہ ارشاد فرماتے۔ اور فرمایا دوسری یہ کہ فرشتے
پہلے پہلی صفیں مکمل کرتے ہیں پھر بعد کی. فرمایا یہ دو چیزیں ہماری فرشتوں کے مشابہ ہیں صفوں کے اعتبار سے. اب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قسم اٹھائی کس کی؟ ان فرشتوں کی جو عبودیت اور نیاز کے مقام میں صفیں باندھے کھڑے. فرمایا ان کی قسم. اب یہ تین قسمیں کیوں اٹھائی؟ تاکہ آنے والے مضمون کی اہمیت کا پتہ چل جائے کہ آنے والا مضمون کتنا اہم ہے، تاکہ سامعین اسے انتہائی غور سے سنیں کہ کتنا بڑا اعلان کیا جانے لگا ہے کہ جس کے پہلے یہ قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی لاؤڈ سپیکر آن کر کے کہے حضرات متوجہ ہونا، پھر سانس لے اور پھر کہے حضرات میری بات پر غور کرنا، پھر کہے حضرات آپ مہربانی سے سن لیں میں جو کہنے لگا ہوں. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جو اعلان کرنے لگا وہ اعلان بڑا اہم ہے. اب اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پہلی قسم ان فرشتوں کی. دوسری کیا فرمایا؟ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، جو چیخ کر چلانے والے ہیں، ڈانٹ کر چلانے والے ہیں، ان کی قسم. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو تکوینی امور پر ملائکہ قائم ہے. اب ڈانٹتے کس کو ہیں؟ مثال کے طور پر بادل کا ایک ٹکڑا فیصل آباد میں کھڑا ہے، اسے لاہور بھیجنا ہے اور برسنے کے لیے، تو فرشتہ جس کی ڈیوٹی یا رعد فرشتہ وہ بادل کو ڈانٹتا ہے، اور اگر بادل آہستہ چلے اور وقت کی قلت ہو اور اسے جلدی پہنچانا ہو تو پھر اسے کوڑے سے مارتا ہے. یہ جب بجلی چمکتی ہے نا، یہ رات کا کوڑا ہوتا ہے، جب بادل پر پڑتا ہے تو اس کی چمک اس دنیا میں ظاہر ہوتی ہے. یہ رات کے ہاتھ میں جو کوڑا ہے نا جس سے وہ بادلوں کو مارتا ہے، یہ اس کی چمک ہوتی ہے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جو بجلی گری اور فلاں کو تباہ کر دیا، جلا دیا، راکھ کر دیا، نقصان ہوا، یہ اس کے کوڑے کا کوئی ٹکڑا بادل کو مارنے سے ٹوٹتا ہے تو وہ گرتا ہے، جس سے یہ اتنی تباہی پھیلتی ہے. تو رات کے ہاتھ میں جو کوڑا ہے اس کوڑے کے ذریعے وہ بادلوں کو چلاتا ہے. اس طرح باقی تکوینی امور میں بھی ملائکہ کہیں چیختے ہیں، کہیں ڈانٹتے ہیں، اور ڈانٹ ڈانٹ کر وہ روکتے ہیں. مثال کے طور پر جو ملائکہ ایمان والوں کے ساتھ ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں، جب انہیں ابلیس بہکانے لگتا ہے تو وہ ڈانٹ کر اس کے اندر سے آواز دیتے ہیں یہ برا کام ہے، رک جا. وہ جو انسان کا کہتا ہے نا میرے اپنے اندر ایک جج بیٹھا ہوا ہے، وہ جج وہ فرشتہ ہوتا ہے جو فوراً اسے کنوے کرتا ہے کہ بھائی نہیں، یہ تو مسلمان ہے، یہ کام تیری شان کے لائق نہیں ہے. وہ اندر سے آواز دیتا ہے. وہ جو الہام ہوتا ہے نا انسان کو برائی سے رکنے کا، وہ دراصل اندر کا وہ فرشتہ بول رہا ہوتا ہے جو انسان کے ساتھ حفاظت کے لیے لگا ہوا ہے. تو یہاں ان تکوینی امور پر متعین فرشتوں کی اللہ نے قسم کھائی. اور پھر ایک جماعت وہ ہے فرشتوں کی جو ہر لمحے قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے. یہ خوشبخت بچے ہوتے ہیں چھوٹے جو قرآن حفظ کر رہے ہوتے ہیں، ان کا لمحہ لمحہ فرشتوں سے ملا ہوا ہوتا ہے. ان کا ایک ایک لمحہ مشابہ ہے فرشتوں کے، کہ جب یہ حفظ قرآن کی کلاسوں میں صبح سے شام تک بیٹھتے ہیں تو یہ وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں جو ملائکہ کر رہے ہیں. اور یہ وہ مقدس جماعت ہے فرشتوں کی کہ جس کی رب نے قسم اٹھائی ہے یہاں کہ فالتالیاتی ذکرا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو قرآن کی تلاوت میں مصروف ہیں. یہ تین گروہوں کی قسم اٹھانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ وہ اعلان فرما رہے ہیں جو اعلان بہت اہم ہے. اور وہ اعلان کیا ہے؟ یاد رکھو تمہارا معبود ایک ہے، تمہارا معبود ایک ہے. اب ذرا اگر آپ غور کریں نا تو آپ کو غور سے ہی پتا چل جائے گا یہ تین گروہوں کی قسم کیوں اٹھائی گئی. آدم سے لے کر قیامت تک نمازیوں کی صفوں کی ایک ترتیب گواہی دے رہی ہے کہ رب ایک ہے. اگر رب کوئی اور ہوتا تو پھر یہ ہوتا کہ ایک مہینہ اس رب کے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو اور اگلا مہینہ اس رب کے کعبے کی طرف. اگر صفوں کی ترتیب ایک ہے،
نظام نماز ایک ہے، نظام عبادت ایک ہے، تو اللہ فرماتا ہے یہی تو گواہی ہے کہ معبود ایک ہے۔ اس لیے ان فرشتوں کی قسم اٹھائی جو صفیں باندھے ہوئے۔ پھر اس کے بعد تکوینی امور، نظام کائنات دیکھو، شمس و قمر کا نظام دیکھو، لیل و نہار کا نظام دیکھو، اس میں پودوں کے اگنے اور پودوں کے مرجھانے کا نظام دیکھو، کھیتوں کے لہلانے اور پھر کھیتوں کے بنجر ہو جانے کا نظام دیکھو، چلتے دریا، بہتی نہریں دیکھو، تو تمہیں پتہ چل جائے کہ نظام ایک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ معبود ایک ہے۔ اس لیے تکوینی امور پر متعین فرشتوں کی قسم اٹھائی۔ اور پھر آدم کے بننے سے 10,000 سال پہلے، اور ایک روایت کے مطابق 40,000 سال پہلے، تو میرے رب نے سورہ یاسین تلاوت فرمائی تھی۔ اب اس وقت سے لے کر تا قیام قیامت قرآن کے کسی لفظ میں تبدیلی نہیں آئے گی، تو یہ تبدیلی کا نہ ہونا گواہی دے رہا ہے کہ معبود ایک ہے۔ اس لیے قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی قسم اٹھائی، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعۃ المبارک کے دن سورہ یاسین شریف اور سورہ صفات کی تلاوت کی، تو اس کی تلاوت کے بعد اللہ سے جو مانگے گا شرط ہے جائز ہو، اللہ ضرور اس کی آرزو پوری کرے گا۔ سورہ یاسین شریف اور سورہ صفات کی تلاوت کے بعد جو دعا بھی جائز مانگی جائے گی جمعۃ المبارک کے دن، اللہ اسے ضرور قبول فرماتا ہے۔ یہ میرے آقا کریم علیہ، اور حضور کو یہ صورت کتنی پسند تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں سرکار ہمیں حکم دیتے کہ نماز تخفیف رکھا کرو، پیچھے کھڑے بوڑھوں بیماروں کا خیال رکھا کرو، لیکن سرکار جب نماز پڑھاتے تو سرکار شوق سے سورہ صفات کی تلاوت فرماتے۔ ٹھیک ہے نا، ہمارے لیے حکم یہی ہے کہ ہم تخفیف کریں، لیکن سرکار ایک ایک رکعت میں 5 رکوع، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں حکم ہے بیماروں کا، بوڑھوں کا خیال رکھو، ضعیفوں کا خیال رکھو، ضرورت مندوں کا خیال رکھو۔ لیکن جب حضور کے پیچھے صفیں بنتی تھی نا، بیمار خود شفا یاب ہو جاتے تھے، حاجت مندوں کی ضرورتیں خود پوری ہو جایا کرتی، ضعیفوں کا ضعف نبی رحمت کی زبان پاک سے قرآن سن کر ویسے ہی دور ہو جایا کرتا، پھر کسی اور طرف دھیان ہی نہیں رہتا تھا۔ اس لیے سرکار اتنی لمبی تلاوت فرماتے تھے۔ تو اس کے بعد فرمایا بے شک تمہارا معبود ایک ہے، کون؟ رب السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا پروردگار، وہ ان سب کا پروردگار، اور وہ ایک ہے۔ وَرَبُّ الْمَشَارِقِ، اور جو مشرقوں کا رب ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہاں صرف مشرقوں کا رب ہے، لیکن قرآن کریم میں دوسری کئی مقامات پر مغربوں کا بھی ذکر آیا ہے کہ وہ مغربوں کا رب ہے۔ اب مشارق مشرق کی جمع ہے، اور مشرق کس کو کہتے ہیں؟ سورج کے طلوع ہونے کی، سورج کے روشن ہونے کی، سورج کے نکلنے کی جگہ کو مشرق کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اب یہاں جمع کیوں بولا؟ کیونکہ میں نے آپ کو سورہ یاسین میں بتا دیا تھا سورج ہر روز نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے، ایک مشرق نہیں ہے، ہر روز سورج اپنا مقام بدلتا ہے، 360 دنوں میں 360 جگہ بدل کر سورج طلوع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، آپ گرمیوں میں دیکھتے ہیں دن لمبا ہو جاتا ہے تو سورج یہاں سے نکلتا ہے، پھر وہاں سے چلتا ہوا یہاں آتا ہے، پھر سیدھا ہوتا ہے آسمان کی طرف۔ اب وہ وہاں سے چلتا ہوا جو یہاں آیا نا، اس نے دن کو لمبا کر دیا۔ اب آپ سردیوں میں دیکھیں تو سورج سیدھا یہاں سے نکلتا ہے اور یہ سیدھا چلا جاتا ہے، تو دن چھوٹے ہو جاتے ہیں اور راتیں لمبی ہو جاتی۔ مشارق ہیں، سورج اپنے طلوع کے مقامات کو ہر روز بدلتا ہے تھوڑا تھوڑا، اس طرح 360 دنوں میں وہ ہر روز اپنی نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا جو مشرقوں کا رب ہے، کہ رب المشارق، جو مشارق کا رب ہے وہ ہے تمہارا رب، اور وہ الہ ایک ہے، معبود ایک ہے۔ یہ کفار کو عقیدہ توحید سمجھانے کے لیے اتنا بھرپور اعلان کیا گیا تو عقیدہ توحید کا، کہ ارے تم کہتے ہو
تم کہتے ہو کہ ایک خدا اتنے بڑے نظام کو نہیں چلا سکتا، ارے اس کی شانیں تو سنو نا، اس کی صفات تو سنو کہ اس کی صفتیں کیا ہیں، اور جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور درمیان کی ہر چیز کا، تو جس کی یہ صفات ہیں پھر معبود وہی ہو سکتا، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ جن کو تم معبود مانتے ہو اگر ان کا کوئی ایسا دعویٰ ہے تو سامنے لے آؤ، لیکن اگر ان کا کوئی دعویٰ ایسا نہیں ہے تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ تمہارا معبود ایک ہے اور وہ ہے اللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق